بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تاب وعمل صالحا صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حضرات مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب محمد ہو کیا تب صحیح تھا، اب آواز خراب ہو گئی. اللہ رب العزت کا گروہ بار احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اس عظیم جمعہ کے دن موجود ہیں اور اس عظیم دن کی ساعتوں میں موجود ہیں اور اللہ جل مجدہ کی طرف سے بے شمار نعمتوں، بے شمار برکتوں اور رحمتوں کے امیدوار ہیں. صحیح آواز صحیح. جہاں کثیر تعداد میں اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہوں، وہاں اسی تناسب میں ملائکہ کا وجود بھی ہوتا ہے. اور ایسی مجلس میں ہم سب کی حاضری ہم جیسے بہت سے گنہگاروں کی بخشش کا سامان فراہم کرتی ہے. آج کا دن بخشش کا دن ہے، مایوسی کا نہیں. دین اسلام وہ دین ہے جو آیا بھی مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے. دین اسلام وہ دین ہے جو بڑا سے بڑا گنہگار ہو، سیاہ کار ہو اور بڑی سے بڑی سزا کا مستحق ہو تو فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، یہ منہ تو تو نے موڑا ہے مگر میری رحمت نے تیرے اندر سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تجھ سے منہ نہیں موڑا. فرمایا میرے بندے تو ایک بار میری طرف منہ کر کے تو دیکھ، تو ایک بار میری طرف منہ کر کے دیکھ، میں اسی لمحے تیری بخشش کا اعلان کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا شخص وہی ہے جو گناہ کرے اور گناہ کر کے پھر توبہ کر لے.
فرمایا گناہ کرنا ہلاکت انگیزی نہیں ہے، مگر گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ ہلاکت انگیزی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور شرمندہ ہو جانا۔ تمام اولیاء، تمام صلحاء نے توبہ کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے، وہ یہی کی ہے کہ توبہ کا مطلب ہے احساس، یہ قلب کی بیداری ہے کہ احساس اور شعور ہو جائے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو جائے، اور جب شرمندہ ہو اور اپنی زندگی کی اصلاح کی کوشش کر لے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس گناہ پر اس کو شرمندگی ہو، اس کو احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو اس شرمندگی اور اس احساس کو توبہ کہتے ہیں۔ حضرت بشر الحافی بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے بشر الحافی، یہ آپ ننگے پاؤں کیوں پھرتے ہیں؟ حضرت بشر الحافی فرمانے لگے جب مجھے توبہ نصیب ہوئی تھی اس وقت میں ننگے پاؤں تھا، مرتے دم تک حالت توبہ میں ہی اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ تو بشر الحافی کا جو پھر مقام تھا، جو عزت ملی، جو رتبہ ملا، وہ یہ تھا کہ بغداد کی گلیوں میں جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے۔ اس لیے گوبر نہیں کرتے تھے کہ خدا کا عاشق گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتا ہے، کہیں غلاظت اس کے قدموں کو نہ لگ جائے۔ ایک رات بشر الحافی کا جب انتقال ہو گیا، وفات پا گئی، اس دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، اللہ کا ایک بندہ جب صبح اٹھا، اللہ کا فقیر، اللہ کا عاشق، اللہ سے محبت کرنے والا، جب صبح اٹھا اس نے گلی میں دیکھا کہ گلی میں گوبر پڑا ہے، اس کی چیخ نکلی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے کہ بشر الحافی ہم سے جدا ہو گئے۔ تو بشر الحافی کا جو مقام تھا، شہر بغداد کے جانور بھی آپ کا ادب کرتے تھے، گلی میں گوبر نہیں کرتے تھے۔ بشر الحافی کون تھے، کیا کرتے تھے؟ ان کو توبہ کیسے نصیب ہوئی؟ یہ انشاءاللہ ہم آنے والے جمعے میں اس کو بیان کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کے بادشاہ تھے، ساری زندگی بڑے عیش و آرام سے بسر کر رہے تھے، نہ روزے کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ اللہ کی بندگی سے کوئی سروکار تھا۔ ساری زندگی بڑے عیش و آرام سے بسر کر رہے تھے، بڑی نازک نام زندگی گزار رہے تھے۔ اس کو بیان کرتے ہیں امام مقدسی نے، اس کو کتاب التوابین میں بھی بیان کیا، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی اس کو کشف المحجوب میں بیان کیا، اور تہذیب التہذیب میں امام اسقلانی نے بھی بیان کیا، امام سیوطی نے بھی بیان کیا، امام ابن حبان نے بھی بیان کیا، اور امام
عبدالرؤف المناوی نے اس کو طبقات میں بیان کیا، امام ابن جوزی نے اس کو صفوۃ الصفوہ میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم بن ادم بڑے عیش و آرام میں زندگی بسر کرتے تھے، محلات میں بیٹھتے تھے، تخت پر بیٹھتے تھے، کوئی اللہ کی بندگی سے کوئی ان کو سروکار نہ تھا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم ایک دن گھوڑے پہ سوار ہوئے، شکاری کتا ساتھ لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب جنگل کی طرف روانہ ہوئے آپ کی نظر ایک ہرن پر پڑی، اور جب اس ہرن کا تعاقب کیا تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنی کمان سے جب تیر نکالنے لگے، اس کا شکار کرنے لگے، تو آواز آئی، ابراہیم بن ادم کیا تم اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ توجہ سے سننا، فرماتے ہیں وہ ڈر گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر شکار کرنے لگے۔ جب شکار کرنے لگے آواز آئی، ابراہیم بن ادم کیا تم دنیا میں اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ ڈر گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہ تھا، پھر شکار کرنے لگے، آواز آئی، ابراہیم بن ادم تم دنیا میں اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ یہ دنیا کے ساز و سامان کی فکر کو چھوڑو، آخرت کا سامان تیار کرو۔ جب اتنا کہا تو حضرت ابراہیم بن ادم کی زندگی بدل گئی، ان کی زندگی پلٹ گئی، اللہ والے بن گئے، اللہ کے عاشق بن گئے، اللہ کے طلبگار بن گئے، گریو زاری کرنے والے بن گئے۔ اللہ کے عاشق تو بن گئے مگر تخت نہ چھوڑا، تخت نہ چھوڑا، بلکہ بادشاہ تھے، اللہ کے طلبگار تو بن گئے مگر تخت نہ چھوڑا۔ ایک دن اپنے محل میں، اپنے شاہی دربار میں تخت پر موجود تھے، ایک فقیر آپ کے محل میں حاضر ہوا، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی چھت کو دیکھتا ہے، کبھی دیواروں کو دیکھتا ہے، کبھی تخت کو دیکھتا ہے، کبھی ابراہیم بن ادم کو دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ اے بندے، اے فقیر، کیا چاہتے ہو؟ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا، ابراہیم بن ادم میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم کے چہرے پہ جلال آیا، فرمانے لگے، اے فقیر، اونٹ بھلا محل میں ملتا ہے؟ جاؤ جا کر صحرا میں تلاش کرو۔ اس فقیر نے کہا، ابراہیم بن ادم اگر اونٹ محل میں نہیں ملتا تم محل میں بیٹھ کر رب کو تلاش کرتے ہو؟ اونٹ اگر محل میں نہیں ملتا تم محل میں بیٹھ کے، تخت پہ بیٹھ کے رب کو تلاش کرتے ہو؟ جب اتنا سنا حضرت ابراہیم بن ادم کی چیخ نکلی، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، وہاں سے نکلے، مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کے مجاور بن گئے، حضرت فضیل ابن عیاض کی صحبت میں رہے، حضرت سفیان بن ثوری کی سنگت میں رہے، وہاں سے اللہ کا عشق حاصل کیا، اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ والے بن گئے، گریو زاری کرنے والے بن گئے، اللہ کے طلبگار بن گئے، فقیروں سے اللہ کی معرفت حاصل کی، ان عاشقوں سے اللہ کا عشق حاصل کیا، دوڑتے دوڑتے آخرکار اپنا ٹھکانہ ملک شام میں جا کر ایک سمندر کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئے، اور اس سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر ایک گدڑی سینے لگے۔ جب سمندر کے کنارے پر بیٹھے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کو جب اطلاع ملی کہ بلخ کا بادشاہ
समंदर के किनारे बैठकर गुदड़ी सीता फिरता है। वो समझाने के लिए आया। उसने कहा, इब्राहिम बिन अदम, मुझे इत्तला मिली है कि तू बल्ख का बादशाह है। मुझे इत्तला मिली है कि तू बल्ख का बादशाह है। फरमाने लगे, नहीं, पहले था, अब नहीं, पहले था। उस बादशाह ने कहा, इब्राहिम बिन अदम, वो बादशाही छोड़कर इधर फकीरी में क्या करते हो? वो बादशाही छोड़कर तुम इधर गुदड़ी सीते फिरते हो, क्या कर रहे हो? हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा, हाँ, वो एक बादशाही थी, अब एक और बादशाही में हूं। बादशाह ने कहा, अब कौन सी बादशाही? आपके हाथ में सुई थी, सुई जिसे गुदड़ी सी रहे थे, वो सुई उठाकर समंदर में फेंक दी। सुनिएगा साहिबानो, तवज्जो से सुनिएगा और सुभान अल्लाह सुनने का हक रखता हूं। कब से वो सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद नहीं हुई जो मेरे वालिद गिरामी सुना करते थे। आपके हाथ में सुई थी, वो सुई उठाकर समंदर में फेंक दी और कहने लगे, मछलियों, मेरी सुई तलाश करके लाओ, मछलियों, मेरी सुई तलाश करके लाओ। बादशाह ने कहा, अजीब बात करते हो, मछलियां भला सुई तलाश करके लाती हैं? इतना कहने की देर थी, खुदा की इज्जत की कसम, सोने हर एक मछली के मुंह में सोने की सुई लेकर सत्याब पर आ गई। कहने लगे, हाँ, वो बादशाही चंद नुफूस पर थी, ये बादशाही रब ने बाहरों बर में अता कर दी। जब से मैंने खुदा के हाथ तौबा कर ली है, वो बादशाही तो चंद नुफूस पर थी, ये बादशाही रब ने बाहरों बर में अता कर दी है, सिर्फ एक तौबा के नतीजे में। तो तौबा का मकाम यह है कि बादशाही तो वो चंद नुफूस पर थी, ये बादशाही रब ने बहरो बर में अता कर दी है कि अगर हुक्म मैं समंदर को भी दूं, समंदर की मछलियों को भी दूं, वो भी मेरे ताबे हैं। और यही हजरत उमर बिन अल-खत्ताब, खुदा की कसम क्या कहने, जब हजरत फारूक आजम उमर बिन अल-खत्ताब का जब जिक्र मेरे वालिद गिरामी करते थे, खुदा की कसम इस मस्जिद की दरो दीवार झूम उठते थे। वो हजरत फारूक आजम और वालिद गिरामी भी फारूकी थे। जब खताब करते थे तो दिल तड़प जाते थे। यही उमर बिन अल-खत्ताब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब हाजिर हुए तो आका ने पूछा, उमर किस इरादे से आए हो? जब सवाल किया तो जवाब देने की सकत ना रही। जो हाथ में तलवार थी, तलवार गिरकर जमीन पर आ गई। पूछा, उमर किस इरादे से आए हो? कहा, आका आया तो किसी और इरादे से था, आया तो शिकार करने था, मगर हुस्ने मुस्तफा ने मुझे शिकार कर दिया। आका आपकी जुल्फों ने मुझे शिकार कर दिया। इसलिए वालिद गिरामी फरमाते थे, ए जुल्फों छल्ले हुए छल्ले। अगर समझ आ रही है तो मेरा साथ दीजिए। सुभान अल्लाह की आवाज इस तरह से बुलंद हो कि वालिद गिरामी की रूह ताजा हो जाए। या अल्लाह, जो अब सुभान अल्लाह कहे उसके हाथ काबे की दीवारों को लग जाए। नहीं, वही आवाज नहीं है जो वालिद गिरामी के होते हुए होती थी। या अल्लाह, जो अब सुभान अल्लाह कहे उसके दुखड़े दूर कर दे। या अल्लाह, जो अब सुभान अल्लाह कहे उसको, इसके बेटे को कारी कुरान बना दे। तो क्या खूब कहते थे। फरमाया, उमर इरादा क्या है तुम्हारा, किस इरादे से आए थे? आका आया तो आपका शिकार करने था, लेकिन हुस्ने मुस्तफा ने मुझे शिकार कर दिया, आपकी जुल्फों ने मुझे शिकार कर दिया। वालिद गिरामी पढ़ते थे, ओए जुल्फा छल्ले हुए छल्ले, जुल्फा छल्ले हुए छल्ले, सारा जग सोना है पर मोहम्मद तो थल्ले हुए थल्ले। सारा जग सोना है पर मोहम्मद तो थल्ले हुए थल्ले। आका आया तो मक्की
آقا آیا تو آپ کا شکار کرنے تھا، حسن مصطفیٰ نے مجھے شکار کر دیا۔ تائب ہو گئے، اللہ کے ہاں اللہ کے حضور توبہ کر لی، غلامی مصطفیٰ میں آ گئے، اپنی گردن حضور کے قدموں میں جھکا دی۔ جب قدموں میں جھکا دی تو میرے آقا بھی فرق نہیں رکھتے، فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن الخطاب ہوتا۔ الشیطان یفر ذل عمر، میرا عمر وہ عمر ہے جس کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اور پھر کہا الحق ینطق علی لسان عمر، میرا عمر وہ عمر ہے جس کی زبان پر میرا خدا بولتا ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ جو پہلے وار کرنے آئے تھے، شکار کرنے آئے تھے، جب توبہ کی تو وہی توبہ جب انہوں نے کر لی تو حضور نے فرمایا میرا عمر وہ عمر ہے جس کی زبان پر میرا خدا بولتا ہے۔ یہ سب توبہ کی برکت تھی، یہ سب توبہ اور تائب ہو جانے کی برکت تھی۔ حضرت امام سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا اور اس گناہ پر 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ فرماتے ہیں 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام سری سختی وہ گناہ آخر کون سا گناہ ہے کہ 40 سال سے توبہ کر رہے ہیں؟ وہ گناہ ہے کون سا گناہ، وہ کون سی خطا ہے جو 40 سال سے توبہ کر رہے ہیں؟ حضرت امام سری سختی یہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری ایک دکان تھی اور اس دکان میں میں لوہے کا کاروبار کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بہت توجہ طلب بات اور اس میں نصیحت بھی ہے۔ فرماتے ہیں میرے پاس ایک دکان تھی، اس دکان میں میں لوہے کا کاروبار کرتا تھا۔ میں گھر میں موجود تھا، مجھے خبر ملی کہ سری سختی بازار میں آگ لگ گئی ہے۔ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا، دوڑا، جب پہنچا تو دیکھتا ہوں سارے بازار کو آگ لگ چکی ہے۔ میں پریشان تھا، حیران تھا، غمزدہ تھا کہ میری دکان بھی جل گئی ہوگی۔ فرماتے ہیں جب میں کچھ قدم آگے بڑھا تو مجھے کسی نے اطلاع دی کہ امام سری سختی مبارک ہو آپ کی دکان بچ گئی ہے، مبارک ہو آپ کی دکان اللہ نے بچا لی ہے۔ فرماتے ہیں میری نظر جب اپنی دکان پر پڑی تو وہ دکان بچ چکی تھی اور باقی ساروں کی دکانیں جل چکی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے وہیں پہ کھڑے ہو کر اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور کہا باری تعالی الحمدللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دکان بچا لی۔ فرماتے ہیں لوگوں کی دکانیں جل گئی تھی، میری دکان بچ گئی تھی۔ لوگوں کی دکان جلنے کا مجھے غم نہ تھا اور میری دکان بچ جانے کا مجھے خوشی تھی۔ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی خود غرضی تھی اور یہ سب سے بڑا گناہ تھا، اسی گناہ پر 40 سال سے میں رو رہا ہوں۔ یہ جو خود غرضی کی، اپنی دکان کے بچ جانے پہ خوشی کی اور دوسروں کی دکان جل جانے پہ غم نہ تھا۔ فرماتی ہیں یہ جو اتنا بڑا گناہ تھا، اس گناہ پہ 40 سال سے میں اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہوں۔ تو صاحبان محبت، جن لوگوں کی بندگی بیدار ہو جاتی ہے، جن لوگوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، جن کے دل کی معرفت، جن کے دل کا نور اللہ سے جڑ جاتا ہے اور جو اللہ کے تعلق کی حقیقت کو سمجھنے لگتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، انسانوں کے حقوق کیا ہیں۔ تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تیسرا جمعہ ہے جو میرا لیکچر، جو میرا خطاب چل رہا ہے وہ صرف اچھی مجلس پر ہے،
اچھی مجلس پر ہے، بولیے تیسرا جمعہ اچھی مجلس پر ہے، اچھی سنگت پر ہے، اچھی معیت پر ہے، تو لوگوں کے حقوق اسی کو معلوم ہوتے ہیں جس کی سنگت اچھی ہو، جس کی مجلس اچھی ہو. جس کی مجلس اچھی ہوتی ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے پھر اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، جب عاجزی آ جاتی ہے پھر اس کے اندر انکساری آ جاتی ہے، جب انکساری پیدا ہو جاتی ہے اس کا ظرف بڑھ جاتا ہے، جب ظرف بڑھتا ہے اس کے اندر حسد ختم ہو جاتا ہے، جب حسد ختم ہوتا ہے پھر لالچ ختم ہو جاتی ہے، جب لالچ ختم ہوتی ہے اس کے اندر ادب آ جاتا ہے، جب ادب آ جاتا ہے پھر اس کے اندر اخلاق پیدا ہو جاتا ہے، جب اخلاق پیدا ہوتا ہے پھر اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، جب احساس پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے، جب شعور پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کو توبہ کی نصیحت قبول ہوتی ہے، جب توبہ نصیب ہوتی ہے پھر سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، سامنے دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے یا جلوہ خدا ہوتا ہے، سامنے دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے یا جلوہ خدا ہوتا ہے. تو قربان جاؤں علامہ محمد اقبال پر. علامہ محمد اقبال تیری عظمت کو ہم ہزاروں سلام پیش کرتے ہیں کہ تو نے قائد اعظم محمد علی جناح کے دل میں عشق مصطفیٰ کو ڈالا. تیری جو سنگت تھی قائد اعظم محمد علی جناح، آج جو ہم اس پاکستان کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، یہ سرزمین جو اس کے پیچھے جو راز تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اچھی سنگت تھی، اچھی صحبت تھی. اگر قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال کی سنگت اور صحبت میں نہ ہوتے تو یہ شاید پاکستان کی پہ بھی وجود میں نہ آتے. علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا روحانی فیض دیا، روحانی تربیت دی، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ ڈالا، ان کو اچھی صحبت دی، اچھی سنگت دی. اور جب اچھی سنگت دی، اچھی صحبت دی، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کو ڈالا اور دو قومی نظریہ ان کو بتایا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے عشق مصطفیٰ کا نعرہ بلند کر کے نعرے تکبیر بلند کیا اور حسینی مشن لے کر میدان میں کود پڑے اور کہا اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو آنکھ دکھائے، خدا کی عزت کی قسم میں اس کی آنکھ کو نوچ لوں گا، اس لیے کہ میرے پیچھے جو فیضان ہے وہ فیضان گنبد خضرا کا ہے، میرے پیچھے جو فیضان ہے وہ فیضان گنبد خضرا کا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب وہ میدان میں اترے، ممتاز مفتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، جس کو شکایت ہو وہ جا کر ممتاز مفتی سے بات کرے یا بزرگوں سے جا کر بات کرے. وہ لکھتے ہیں ممتاز مفتی کہ جب جنگ کے دن چل رہے تھے تو مسجد نبوی کے جو خدام تھے ان خدام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. وہ خدام فرماتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ذرہ تھی اور فوجی لباس پہنے ہوئے تھے اور فرماتے تھے اصحاب بدر سارے اکٹھے ہو جاؤ، ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنے ہم نے پاکستان کو حفاظت سے رکھنا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح خود فرماتے ہیں لوگوں یہ پاکستان کبھی بھی مارز وجود میں نہ آتا اگر محمد علی جناح کے کاندھے پر دست مصطفیٰ نہ ہوتا. ان کے دل کے اندر جو عشق مصطفیٰ تھا، محبت خدا تھی، اس کی وجہ صرف اچھی سنگت اور اچھی صحبت تھی. اگر اچھی سنگت نہ ہوتی، اچھی صحبت نہ ہوتی تو یہ پاکستان کبھی بھی مارز وجود میں نہ آتا. آج جو قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت کا دن ہے اور جو عظیم قائد، عظیم لیڈر جو اللہ رب العزت نے اس پاکستان کو دیا، اس کی صرف اور صرف اچھی وجہ یہی ہے کہ ان کی جو سنگت
اور جو صحبت تھی وہ علامہ محمد اقبال کی تھی. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج کا دن مایوسی کا دن نہیں ہے. دین اسلام آیا بھی مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے. تو کوشش کیا کریں اسی جذبات کو لے کر بیٹھیں جو جذبات والد گرامی کے سامنے ہوتے تھے. اس لیے میں نے پہلے جمعے بھی یہی عرض کر دیا تھا کہ خدا کے لیے اس کشتی سے نہ اترنا جس کشتی کی منزل کربلا تھی یا گنبد خضرا تھا. تو میرے سرپرست اور میرے بہت ہی پیارے چچا جو ہمارے ہر طرح سے ہر حوالے سے ہماری سرپرستی بھی کرتے ہیں، بس آپ کو کیا بتاؤں، وہ الفاظ ہی نہیں کہ میں ان کے بارے میں کیا الفاظ ادا کروں. ہر حوالے سے ہماری سرپرستی کرتے ہیں. وہ آئے ہیں، میرے اندر اتنی وہ ہمت نہیں کہ ان کے سامنے میں بیان کروں. اللہ رب العزت ان کو مزید دین اور دنیا کی ترقی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر دائر و قائم و دائم فرمائے. بس یہی پیغام ہے. والد گرامی کے بعد جو صرف درس دے رہا ہوں، جو بیان کر رہا ہوں، ابھی تک میرا وہی بیان چل رہا ہے کہ لوگوں اچھی مجلس اختیار کرو، اچھی سنگت اختیار کر لو، اچھی صحبت اختیار کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ والوں سے پیار کر لیتا ہے پھر مجھ محمد پر واجب ہے کہ میں بھی ان سے محبت کروں. تو اچھی سنگت اس جگہ، اس مسجد سے اور کون سی اچھی مجلس ہوگی مجھے بتائیے. جس مجلس میں ایمان بھی ہوتا ہے، جس مجلس میں علم بھی ہوتا ہے، تو اس مجلس کو خدا کے لیے اچھی سنگت اور اچھی صحبت کو اختیار کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی سے اچھا دوست عطا فرمائے، اچھی مجلس عطا فرمائے، اچھی سنگت اور اچھی معیت عطا فرمائے. جب سنگت اچھی ہوگی، جب مجلس اچھی ہوگی، تب ہمارا دل بھی نرم ہوگا. جب دل نرم ہوگا تو ہمیں توبہ کی کیفیت قبول ہوگی. جب توبہ نصیب ہوگی تو پھر سامنے دیدار مصطفیٰ ہوگا یا جلوہ خدا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ آپ ابھی خطاب سماعت فرما رہے تھے. برادری اکبر علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے رخت جگر کا، میرے عزیز مولانا فیض الحسن مکی کا. اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. آپ جس محبت کا اور عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عقیدت اور محبت میں آپ کا اور ہمارا جو ایمانی اور روحانی رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک تعدیر سلامت و قیامت تک آباد و شاد رکھے. اللہ رب العزت آپ کی عزت و عظمتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور میرے برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب کا فیض قیامت تک اسی طرح جاری و ساری ہو. اور میرا ایمان ہے کہ جو فیض رسول ہے وہ کم نہیں ہوتا. جس کا یقین ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور فیض رسول کبھی کم نہیں ہوتا. اب جہاں بھی جائیں گے اور جہاں بھی دیکھیں جو بھی میرے محمد کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سب فیض رسول ہی ہے. وہ میرے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فیض ہے جو قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور برادر اکبر علامہ سعید احمد فاروقی صاحب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں. اور آپ بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے فرماتے تھے
کہ اودا رتبہ نہ کوئی تولے، اودا رتبہ نہ، جس کو رب نے زبان دی وہ ذرا مل کے میرے ساتھ مل کے پڑھے، اودا رتبہ نہ تولے، اودا رتبہ نہ، کون اس کا رتبہ بیان کر سکتا ہے جس کی شان اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کرے؟ قرآن کریم سنیے، خلاق کے کائنات مالک ارض و سما فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اودا رتبہ نہ کوئی لے، اودا رتبہ نہ تولے، اودا رتبہ نہ تولے، اودا رتبہ نہ۔ جب تک اب آپ کی آواز بلند نہیں ہوگی میں بھی اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا، اودا رتبہ نہ تولے، اودا رتبہ نہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اودا رتبہ نہ تولے، اودا رتبہ نہ کوئی تولے، اودا رتبہ نہ کوئی تولے۔ آپ جوانی چڑھیں تو لوگ الزام لگائیں، میں جوانی چڑھوں تو لوگ الزام لگائیں، آپ کے اور میرے بچے جب جوانی میں قدم رکھیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان دیکھو، جب میرا نبی جوانی چڑھتا ہے رب العالمین فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اودا رتبہ نہ تولے، اودا رتبہ نہ کوئی تولے، اودا رتبہ نہ تولے، اودا رتبہ نہ کوئی تولے۔ میں اور آپ چلے زمین پر تو زمین پناہ مانگے، لیکن جب آمنہ کا لال چلے اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اودا رتبہ نہ تولے، اودا رتبہ نہ۔ محبوب جب اپنا والضحیٰ والا چہرہ دکھائے رب فرماتا ہے والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اودا رتبہ نہ تولے، اودا رتبہ نہ کوئی تولے، کیڑا دی ریس کرے، کیڑا دی مل کے پڑھیے، کیڑا دی ریس کرے، کیڑا دی ریس کرے، کیڑا دی ریس کرے، جد منہ وچوں رب بولے، کیڑا دی ریس کرے، جد منہ وچوں رب بولے۔ باقی مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے سنتیں ادا فرما لیں۔